لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام وعلی ابی الائمہ ومعادن النبوہ ومختلف الملائکہ وعلی اسد اللہ الغالب غالب کل طالب مطلوب علی کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا مولا الثقلین بالحسنین علی ابن ابی طالب ولعنۃ الدائم علی اعدائہم منکری فضائلہم ومصائبہم اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وہو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ حضرات، کل امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، تو لہٰذا میں سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں شہادت امام جعفر صادق کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مراجع کرام اور علماء کرام اور آپ تمام خدمت میں آنے والی شہادت امام جعفر صادق کی شہادت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ چونکہ امام کی شہادت آنے والی ہے تو لہٰذا امام ہی کے چند جملے اور امام ہی کے ارشادات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارے ائمہ، ہمارے رہبر، ہمارے پیشوا کہ جس کے لیے ہم زندگی بسر کرتے ہیں اور جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور جن کا نام ہم لیتے ہیں، اور ہماری ساری زندگی ائمہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، اور ائمہ علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کوشاں اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ائمہ علیہ السلام کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، امام کے لیے جیتا ہے اور امام کے لیے مرتا ہے، تو اسے، اور جو امام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور امام کے اقوال پر جو عمل کرتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور جو شیعہ ہوتا ہے، امام علیہ السلام اسے محبت کرتے ہیں، امام اسے چاہتے ہیں، اور امام کی اس کے اوپر نظر کرم ہوتی ہے۔ یعنی جو امام کا شیعہ ہوتا ہے، امام اسے تنہا نہیں چھوڑتے، امام کی نظر کرم ہمیشہ اس کے اوپر رہتی ہے۔ چاہے وہ مولائے کائنات کا دور ہو، چاہے وہ امام حسن ہو، چاہے وہ امام حسین ہو، چاہے کوئی بھی امام ہو، ہر امام اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، نہ اس دنیا میں چھوڑتا ہے نہ اس دنیا میں چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے ساتھ ساتھ امام، کائنات کا امام اس کی زندگی میں ساتھ رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو کائنات کا امام اسے نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا۔ خود امام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے زندگی کے ہر ساتھ ہوں، تمہاری زندگی کے ہر لمحہ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، تمہارے سانسوں میں ساتھ رہتا ہوں، تمہاری زندگی کے ہر لمحہ میں ساتھ رہتا ہوں، تمہارے زندگی کے ہر ساعت میں ساتھ رہتا ہوں، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تم مر بھی جاتے ہو تو تمہارے سرحانے کائنات کا امام پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کا وعدہ ہے ان کے چاہنے والوں سے، جو امام سے محبت کرتا ہے تو امام اسے زندگی میں تنہا نہیں چھوڑتے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں اسے ساتھ دیتے ہیں، اور زندگی کے ہر لمحے میں اسے کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو لہٰذا جب امام کا چاہنے والا امام کے ساتھ رہتا ہے تو امام بھی اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ چونکہ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کی تاریخ آنے والی ہے، تو چند جملے امام کی شان مبارکہ میں آپ سن لیجئے۔ ہم نے کیا کہا؟ امام کا جو چاہنے والا ہوتا ہے، امام سے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، امام سے جو عشق کرنے والا ہوتا ہے، تو امام اسے کبھی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اسی کے ذیل میں ایک روایت ملتی ہے، اور امام جعفر صادق سے روایت ہے، اور یہ واقعہ بھی امام جعفر صادق سے ہے۔ امام
اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گزر رہے تھے، کسی راستے سے گزر رہے تھے، اور امام کو پتہ چلا، چونکہ امام کو علم غیب ہے، امام کو پتہ چلا کہ ایک چاہنے والا جو کہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، کسی اور مقام کا رہنے والا تھا۔ امام کو علم غیب سے پتہ چلا کہ ایک چاہنے والا جو کسی اور علاقے سے آیا ہے اور امام سے ملاقات کرنے کے لیے وہ گھر پہ امام کے آ رہا ہے، اور امام کے گھر پہ امام کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے ایک صحابی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہارے پاس سواری ہے، میں پیدل ہوں، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، تم بڑے تیزی سے جاؤ، بڑے جلدی سے جاؤ، اور جانے کے بعد وہ جو میرا چاہنے والا ہے اس سے ملاقات کرو، چونکہ وہ منا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یعنی امام نے فرمایا کہ جو آنے والا ہے، جو انتظار کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ منا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہمارا چاہنے والا ہے، ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اب ان کا خیال تھا، یعنی جسے امام نے بھیجا، جس صحابی کو امام نے بھیجا، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جو جسے امام نے کہا کہ منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہیں، وہ جو ہیں کوئی نہ کوئی سید ہوگا یا امام زادہ ہوگا، امام کے نسل سے ہوگا، جناب زہرا کے نسل سے ہوگا، کوئی نہ کوئی سید زادہ ہوگا۔ مگر جب امام کے حکم کے مطابق جب وہ بڑی تیزی سے امام کے گھر کی طرف چلا تو کیا دیکھا؟ وہ عیسیٰ ابن عبداللہ قمی ہے، یعنی ایران سے آئے ہوئے تھے، قم سے آئے ہوئے تھے، ان کا نام ہے عیسیٰ ابن عبداللہ قمی، قم سے آئے تھے۔ اب بڑا تعجب ہوا اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آیا تھا وہ سید نہیں تھا، وہ غیر سید تھا۔ امام نے کیا کہا؟ امام جعفر صادق نے کہا کہ منا اہل البیت، ہم وہ اہل بیت میں سے ہیں، وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اب جیسے ہی کہا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، اب وہ جو شخص امام کے حکم سے اس سے ملنے کے لیے آیا، اس نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ سید نہیں ہے، وہ غیر سید ہے، وہ سید نہیں ہے، غیر سید ہے۔ اب اسی میں باتیں ہو رہی تھی اور امام بھی تشریف لائے۔ امام نے اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد دسترخوان بچھایا، اور دسترخوان بچھا کے امام نے جو پذیرائی کی، جو کھانا پیش کیا، وہ جو چیزیں تھی امام کے پاس، وہ ساری چیزیں دسترخوان پہ رکھ دی اور وہ کھا رہا ہے۔ اور جو امام کے حکم سے جسے لینے کے لیے آیا، جسے امام نے کہا منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہیں، اب اس کے دل میں خیال تھا کہ وہ جو جسے امام نے کہا کہ منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہیں، وہ سید نہیں ہیں، وہ غیر سید ہے۔ پھر امام نے یہ کیوں کہا کہ منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں؟ اب اس کا خیال تھا، اس کا کیا خیال تھا؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جسے امام جعفر صادق نے جسے امام نے منا اہل البیت کہا، وہ سید نہیں ہے، مگر امام نے کیا کہا؟ منا اہل البیت۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جسے امام نے منا اہل البیت کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ سید ہیں، جناب زہرا کے نسل سے ہیں، امام کے بیٹوں میں سے ہیں، مگر کیا دیکھا؟ وہ سید نہیں ہے، وہ قم سے آیا ہے، اس کا نام ہے عیسیٰ ابن عبداللہ قمی۔ اب اس کے ذہن میں جیسے ہی خیال آیا، امام چونکہ امام دلوں کا راز جاننے والا ہے، کائنات کی ہر شے امام کو واقف ہے، اور امام زمین و آسمان کی ہر شے کو پہچانتے ہیں، جیسے اس کے دل میں خیال آیا، دل میں خیال کیا آیا؟ یہ سید نہیں ہے، یہ غیر سید ہے۔ پھر امام نے منا اہل البیت کیوں کہا؟ جیسے اس کے دل میں خیال آیا، دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی اس کے دل میں خیال آیا تو امام نے فوراً کہا کہ تیرے دل میں جو خیال آیا ہے وہ خیال یہ ہے کہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے کہا کہ منا اہل البیت، یہ اہل بیت میں سے ہے، جبکہ یہ سید نہیں ہے۔ کہا سنو، سید غیر سید کا مسئلہ نہیں ہے، جو ہمارا شیعہ ہوتا ہے وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہوتا ہے، کہ جو ہمارا شیعہ ہوتا ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہمارا تعلق، ہم جو اہل بیت سے محبت، ہم جو شیعوں سے محبت کرتے ہیں، ہم جو شیعوں سے لگاؤ رکھتے ہیں، ہمارا تعلق صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ حیاً و میتا، جو انسان زندہ ہے اس سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ جو ہمارا شیعہ دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے جانے کے باوجود بھی ہمارا شیعہ، ہمارے تعلقات ختم نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے تعلقات ہمارے شیعوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی رہتے ہیں، اس دنیا میں بھی رہتے ہیں، ہمارے تعلقات ختم نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا یہ امام کا چاہنے والا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ ابن عبداللہ قمی، غیر سید ہے،
سید نہیں ہے۔ امام کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھا، امام کے مہمان رہا، امام کا مہمان رہا، جب جانے لگا امام نے کہا کہ کچھ رکو، میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا فرزند رسول بہترین چیز ہے، اگر آپ ہمیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو کائنات کا امام جب ہمیں نصیحت کرتا ہے تو کائنات کی بہترین نصیحت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا امام جب کائنات سے بہترین امام ہے تو جو کچھ بولے گا تو کائنات کا بہترین نصیحت کرے گا۔ ہاتھوں کو جوڑا، پیروں کا بوسہ لیا کہ مولا آپ نصیحت فرمائیے، میں یقیناً اس بات پہ عمل کروں گا۔ کہا کہ اے عیسیٰ ابن قمی، اے عیسیٰ ابن عبداللہ قمی کا میری نصیحت یہ ہے کہ تمہارا، دیکھیے اس بات پہ آپ توجہ کریں، کہا کہ تمہارا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، یعنی امام کا چاہنے والا تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، بہترین آدمی تھا، پرہیزگار تھا، سارے چیزیں تھی، مگر کہا کہ تمہارا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اب اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لہجے میں ترتراہٹ آئی، بدن میں کپکپی آئی۔ کہا کہ مولا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ ایسے دیکھیے امام جو ہوتا ہے کائنات کی ہر شے سے واقف ہے، دلوں کا راز جانے والا ہے۔ کہا کہ تمہارا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا تمہارا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کی نصیحت کرتے رہو، اپنے بیویوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دو کہ وہ بھی نماز پڑھیں۔ اب اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ مولا یقیناً اس بات پہ میں عمل کروں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا، یقیناً وہ نمازی تھا، وہ پرہیزگار تھا، وہ ساری چیزیں تھی جو امام چاہ رہے تھے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی، مگر امام یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کی تعلیم دو تاکہ وہ بھی نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا چاہنے والا، ہر چاہنے والا جنت میں جائے، یعنی امام کا چاہنے والا وہ نہیں ہوتا کہ وہ تو خود جنت میں چلے جائے اور بیوی بچوں کو رہا کر دے۔ امام یہ کہہ رہے تھے کہ تم نماز پڑھتے ہو تو تم تو جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن تمہارے جو بیوی بچے ہیں وہ تمہارے بیوی بچوں کو جب تم نصیحت کرو گے، نماز پڑھنے کی تم عادت ڈالو گے تو تم تو جنت میں جاؤ گے، تمہارے ساتھ ساتھ تم اپنی بیوی بچوں کو بھی جنت میں لے کے جاؤ گے۔ کائنات میں سب سے بہترین چیز جو امام کو پسند ہے، امام جعفر صادق کو پسند ہے، وہ کون سی شے ہے؟ وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ یعنی امام کو اگر کوئی چیز پسند ہے وہ نماز ہے۔ خود رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ دین کا ستون ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو گزشتہ جو جمعہ ہم ابھی نماز پڑھ رہے تھے یہاں پہ، ابھی نماز پڑھ کے ہم نے یہاں سے تھوڑا حرکت کیا تو کیا ہوا؟ اوپر کا جو فین تھا وہ فین نکل کے نیچے گر گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس چھت کی جو ستون ہے، اس چھت کے جو پلرز ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں، چھت کمزور ہو گیا ہے۔ سب سے یہ کہ اگر چھت کے پلرز اگر کمزور ہو جاتے ہیں تو چھت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس بارگاہ کا، اس مسجد کا چھت بھی کمزور ہے اور اس کا پلرز بھی کمزور ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ جو کچھ اوپر ہے خود بخود نیچے زمین پہ آ جائے گی۔ تو یہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے، نماز تمہارے دین کا پلیر ہے۔ یعنی اگر نماز کمزور ہو گئی تو تمہارا دین خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ کوئی بھی چیز اللہ کی بارگاہ میں یہاں سے وہاں نہیں پہنچے گی، نہ تمہارا نماز پہنچے گا، نہ تمہارا روزہ پہنچے گا، نہ تمہارا حج پہنچے گا، نہ تمہارا زکوٰۃ پہنچے گا، نہ تمہارے خیرات پہنچے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ بہترین ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، یتیموں کا پرسان حال ہے، لیکن اگر بندہ بے نمازی ہے، جو کچھ جیسے کہ ہم نے مثال دیا، اگر چھت کی پلرز، چھت کا ستون کمزور ہے، جو چیز وہاں سے ہے ساری چیزیں زمین پہ آ جائے گی۔ اگر بندہ بہترین ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، یتیموں کا پرسان حال ہے، سب کچھ ہے، بندہ نیک ہے، مگر بندہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی چیز یہاں سے وہاں نہیں پہنچے گی، اگر پہنچ بھی گئی ہے تو وہاں سے یہاں زمین پہ آ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جو ہوتی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر کسی کا دین مضبوط نہیں ہے اس کا کوئی بھی چیز مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اس لیے فرمایا، ایک اور حدیث میں فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔
مومن کے لیے معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو لہذا ائمہ کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک، امام جعفر صادق کے نزدیک اگر کوئی چیز بہترین چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ لا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، میں امام جعفر صادق کبھی اس بندے کی شفاعت نہیں کروں گا جو نماز کو ہلکا سمجھے، یعنی جو بندہ نماز کو معمولی سمجھتا ہے، جو بندہ نماز کو معمولی سمجھ کے نہیں پڑھتا، امام کہتے کہ میں جعفر صادق اس بندے کی کبھی شفاعت نہیں کروں گا۔ شفاعت جو ہوتی ہے، شفاعت کیوں ہوتی ہے؟ شفاعت آپ دیکھیں، اسکول کے جو میسٹر ہے جناب ابو طالب صاحب بہتر جانتے ہیں اس مسئلے کو، کہ بندہ بچہ اگر بہترین پڑھنے والا ہے، اچھا پڑھنے والا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب پڑھنے والا ہے کسی کام کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، کچھ بھی کسی اور چیزوں کی وجہ سے مارکس کم ہو گئے، تو کیا ماسٹر جو بچہ اچھا پڑھنے والا ہے، ایک دو مارکس اگر رہ گئے تو کیا ماسٹر اس کو کیا کر دے گا؟ ایک دو نمبر اس کو بڑھا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماسٹر، ٹیچر، استاد جانتا ہے کہ محنت کرنے والا ہے، لیکن کچھ کمی ہو گئی، کچھ چیزوں کی وجہ سے رہ گئی، مگر جو بہترین ٹیچر ہوتا ہے، جو مہربان ٹیچر ہوتا ہے، مہربان استاد ہوتا ہے، تو کیا کرے گا؟ ایک دو نمبر اس کو بڑھا دے گا، پاس کر دے گا۔ شفاعت کو جو مسئلہ ہے، شفاعت کا مسئلہ کہاں پہ ہوگا؟ شفاعت کا مسئلہ وہاں پہ ہوگا جہاں بندہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے، جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے، کچھ چیزیں تھی، وہ چیزیں اس نے انجام نہیں دیا، کچھ چیزوں کو اس نے انجام دیا، کچھ چیزیں تھی جو انجام نہیں دیا، اگر وہ انجام دے لیتا تو جنت میں چلا جاتا، مگر امام کا چاہنے والا ہے۔ امام کہتے کہ تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہ ہونا، تم نے ہماری باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ باتیں رہ گئی، آؤ ہم تمہاری شفاعت کر دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کہتے کہ پروردگار یہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے، اس نے عمل کیا ہے، مگر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، ہم اس کی شفاعت کرتے ہیں، تو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یہ ہے شفاعت کا مسئلہ۔ یعنی شفاعت کب ہوگی؟ شفاعت اس وقت ہوگی جب بندہ کچھ چیزوں پہ عمل تو کرے، نماز پڑھے، رہ گئی نماز کچھ چیزوں کی وجہ سے، کبھی کبھی چھوٹ گئی، امام کہتے تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں سہارا دیں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ مگر اس بندے کو کرے تو کیا کرے؟ جو اپنی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھے، روزہ ہی نہ رکھے، کبھی غریب کی مدد ہی نہ کرے، سائل کو جھڑکی دے دے، یتیم کو جھڑکی دے دے، اگر ایسا چاہنے والا بھی ہو اور قیامت کے دن آ جائے امام کو منہ دکھائے تو کیا دکھائے؟ اس لیے کہ کبھی اس نے نماز کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ایسے نمازی کو، ایسے چاہنے والے کو امام کہتے کہ لا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، میں امام جعفر صادق کبھی اس بندے کی شفاعت ہی نہیں کروں گا جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہو گئی، ایک بندہ نماز پڑھنے والا بندہ نماز پڑھتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا کبھی توجہ نہیں رہی، بھول گیا، یا کبھی وقت نکل گیا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، وقت نکل گیا، مگر ایسے موقع پر امام کہتے کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ مگر وہ بندہ جو نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، امام کہتے کہ ایسے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے میں کبھی شفاعت نہیں کروں گا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں، نماز نہ پڑھنے والا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے مسلسل عذاب نازل ہوتا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ کی طرف سے مسلسل عذاب نازل ہوتا ہے، ہر چیز، کائنات کی ہر شے اس کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھنے والا، ایک بندہ نماز نہ پڑھنے والا، نماز نہ پڑھنے والے بندے کے اوپر کائنات کی ہر شے لعنت کرتی ہے۔ اس بات کی طرف آپ توجہ کریں، نماز نہ پڑھنے والے بندے کے اوپر کائنات کی ہر شے لعنت کرتی ہے، جسے کہتے ہیں تارک الصلاۃ، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، کبھی اس نے زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھا، کبھی سامنے سجدہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا ہی نہیں۔ ایسے بے نمازی کو، ایسے تارک الصلاۃ کو، ایسے اللہ کی بارگاہ میں اکڑنے والے بندے کے اوپر کائنات کی ہر شے لعنت کرتی ہے۔ کیا شے لعنت کرے گی؟ تارک الصلاۃ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرنے والا بندہ، اللہ کی بارگاہ میں کبھی نہ آنے والا بندہ، جب دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہے، کھانے کا لقمہ اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ پہلی چیز، کائنات کی ہر شے اس کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ پہلی شے کون سی چیز لعنت کرے گی؟ نماز نہ پڑھنے والے بندے کے اوپر کھانا کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا، کھانا ابھی دہن میں نہیں گیا،
کھانے کا لقمہ اس بندے کے اوپر لعنت کرتا ہے جو کبھی نماز نہیں پڑھتا. وہ بندہ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اگر لباس پہنتا ہے، لباس نماز نہ پڑھنے والے بندے کے اوپر لعنت کرتی ہے. پہلی شے کون سی ہو گئی؟ کھانا نماز نہ پڑھنے والے بندے کے اوپر لعنت کرتا ہے. لباس نماز نہ پڑھنے والے بندے کے اوپر لعنت کرتا ہے. نماز نہ پڑھنے والا بندہ جوتا چپل پہنتا ہے، جوتا چپل نماز نہ پڑھنے والے بندے کے اوپر لعنت کرتا ہے. زمین پہ چل رہا ہے، نماز نہ پڑھنے والا بندہ زمین پہ چل رہا ہے، زمین نماز نہ پڑھنے والے بندوں پہ لعنت کرتی ہے. یہاں تک کہ روایت میں ہے، رسول فرماتے ہیں کہ جب وہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، نماز نہ پڑھنے والے بندے کے اوپر ملک الموت لعنت کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ رسول فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والا جب بندے کے لیے ملک الموت آ کے روح قبض کرتے ہیں، جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، زمین اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتی ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک نماز نہ پڑھنے والی بندے کی تو نے روح قبض کر لی ہے، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری زمین کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. کتنی چیزیں لعنت کرتی ہیں نماز نہ پڑھنے والی. لباس لعنت کر رہا ہے، کھانا لعنت کر رہا ہے، زمین لعنت کر رہی ہے، جوتا چپل لعنت کر رہا ہے، ملک الموت لعنت کر رہے ہیں. زمین شکریہ ادا کرتی کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا. یہ بندہ نمازی نہیں تھا، یہ بندہ پرہیزگار نہیں تھا، یہ بندہ نیک نہیں تھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا اور یہ بندہ دنیا سے چلا گیا. تو لہٰذا ائمہ کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک سب سے بہترین پسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. امام فرماتے کہ اگر تم نے نماز ہی نہیں پڑھا تو گویا وہ ہمارے دین سے نہیں ہے، ہمارے اسلام سے نہیں ہے، ہمارے اہل بیت سے نہیں ہے. بندہ نمازی ہے، سید نہیں ہے، مگر امام کہتے کہ منا اہل البیت، وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. جناب سلمان فارسی، کیا مشہور واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ جناب سلمان فارسی کو رسول نے کہا کہ منا اہل البیت، جناب سیدہ نے کہا کہ منا اہل البیت، جناب مولائے کائنات نے کہا کہ منا اہل البیت. ہم نے امام جعفر صادق کا واقعہ بھی سنایا. عیسیٰ ابن عبداللہ قم کے رہنے والے تھے، سید نہیں تھے، مگر امام جعفر صادق نے کہا منا اہل البیت. کیوں؟ اس لیے کہ سید غیر سید کا مسئلہ نہیں ہے، سید غیر سید کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے تقوی اور پرہیزگاری کا. جو تقوی اور پرہیزگاری رکھتا ہے وہ منا اہل بیت میں شامل ہو جاتا ہے. وہ کہتے کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہے. تو لہٰذا اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. روایت کے جملے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ، اور روایت اس طرح ہے کہ ہم نے نماز عید الفطر میں ہم نے اس روایت کو بیان کیا تھا آستانہ چہلم میں، آپ جانتے بھی ہیں لیکن میں روایت کو دہرا رہا ہوں تاکہ جو لوگ وہاں پہ نہیں تھے اس کو سن لیں. روایت یہ ہے کہ، اور مختصر روایت میں وہاں پہ تفصیلی ہم نے روایت بیان کی ہے، اس کو مختصر کر کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ ایک بندہ کا انتقال ہوا. آپ جانتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں ہے نا، ایک بندے کا انتقال ہوا اور جاتے جاتے دنیا سے جاتے جاتے اس نے 3 الفاظ کہے. کیا کہا؟ کیا الفاظ کہا؟ لیتو کانا جدیدہ، کاش وہ نیا ہوتا. لیتو کانا کاملا، کاش وہ مکمل ہوتا. لیتو کانا کاملا، کاش وہ نیا ہوتا. 3 جملوں کو کہا. کاش وہ مکمل ہوتا، کاش وہ نیا ہوتا. 2 جملے میرے ذہن میں، تیسرا جملہ نکل گیا. اب 2 جملوں کو سن لیجئے. کہا کاش وہ نیا ہوتا. پہلا جملہ کیا تھا؟ کاش وہ نیا ہوتا. ہاں، تیسرا جملہ بھی آ گیا. 3 جملوں کو ارشاد فرمایا. 3 جملوں کو کہا اور اس کی روح دنیا سے وہ چلا گیا. 3 جملے کیا ہیں؟ کہ پہلا جملہ کاش وہ دور ہوتا، دوسرا جملہ کاش وہ نیا ہوتا، تیسرا جملہ کاش وہ مکمل ہوتا. یہ 3 جملے کہے اور مر گیا. امام کا چاہنے والا، معصوم کا چاہنے والا آیا معصوم کے پاس، آ کے مولا ایک بندہ میں نے دیکھا، اس نے 3 جملے کہے اور وہ دنیا سے چلا گیا. مولا 3 جملے سمجھ میں نہیں آئے. کہا کیا جملے ہیں؟ کہا کاش وہ دور ہوتا. مولا جملہ سمجھ میں نہیں آیا. کاش وہ دور ہوتا بولا اس نے اور مر گیا. اور اس نے دوسرا جملہ کہا کاش وہ نیا ہوتا.
اور یہ کہاں اور مر گیا. اس کے بعد کہا کاش وہ پورا ہوتا, اور یہ کہاں اور مر گیا. مولا یہ 3 جملے میرے سمجھ میں نہیں آئے. کہا کہ وہ جو 3 جملے کہا کہ پوری زندگی اس نے خلاصہ تھا, اس کے پورے زندگی کا خلاصہ تھا. کہ کیا تھا؟ کہ اس نے جو پہلا جملہ کہا کاش وہ دور ہوتا, اس نے جو کہا کاش وہ دور ہوتا, وہ نمازی تھا, نماز پڑھنے والا تھا. جب اس کا گھر مسجد سے قریب تھا, جب اس نے مسجد میں آنے کا ثواب دیکھا. مسجد میں آنے کا ثواب کیا ہے؟ میں نے روایت کو بیان کیا تھا نا, ذہن میں ہے نا آپ کے. مسجد میں آنے کا ثواب یہ ہے کہ بندہ جب مسجد کے لیے قدم کو اٹھاتا ہے, اللہ ہر قدم کے بدلے یہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے, جو بندہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے, ہر قدم کے بدلے, جیسی نیت کیا نماز کے لیے, مسجد میں جانے کے لیے, ہر قدم کے بدلے اللہ یہ کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. فرشتے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. جب فرشتے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, یہ بندہ مسجد میں آ جاتا ہے, جب مصلی عبادت کو بچھا کے نماز پڑھتا ہے, فرشتے کہتے کہ پروردگار ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. آواز پروردگار آتی ہے کہ اس کے سارے گناہ تو معاف ہو گئے, اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے, مگر میری رحمت ختم نہیں ہوئی, میری رحمت ختم نہیں ہوئی. فرشتے کیا کہیں گے؟ پروردگار سارے گناہ معاف ہو گئے اور تو کیا عطا کرے گا؟ کہا کہ ہم نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, مگر ہماری رحمت کبھی ختم نہیں ہوئی. ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور ہر قدم کے بدلے ایک ایک نیکی کو ہم نے عطا کر دیا. مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب, ہر قدم کے بدلے ایک ایک گناہ کو معاف کر دیا. کہاں؟ جب اس نے مسجد میں نماز پڑھنے کا جب ثواب سنا, ثواب کو اپنے آنکھوں سے دیکھا, اس کے دل میں خیال آیا کاش میرا گھر دور ہوتا, وہاں سے چل کے آتا. جب قریب نماز پڑھنے کا, مسجد میں آ کے قریب سے نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے, تو دور سے آ کے نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا. اس نے اپنے ثواب کو دیکھا اور مر گیا, اور اس نے بے ساختہ کہا کاش میرا گھر دور ہوتا, مجھے اور ثواب ملتا. کہا مولا دوسرا جملہ کاش وہ نیا ہوتا. مولا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ سردی کا زمانہ تھا, ایک بندہ کانپتا ہوا جا رہا تھا, ایک بندہ کانپتا ہوا جا رہا تھا. اس کے دوش پر, اس کے کھاندوں پہ ایک چادر تھی, پرانی چادر تھی, سردی کا زمانہ تھا, یہ بھی کانپ رہا تھا. ایک بندہ کانپتا ہوا جا رہا تھا, اس نے اپنے دوست سے پرانی چادر نکالی اور اس بندے کے کھاندوں پہ چادر اڑا دی اور وہ چلا گیا. جب اس کا انتقال ہونے کا وقت قریب آیا, اس نے دیکھا کہ وہ جو چادر اس نے اس کے بندے کے اوپر جو کانپ کے جا رہا تھا سردی کے موسم میں, اس کے کھاندوں پہ چڑھا دیا, اس کے کھاندوں پہ ڈال دیا. اس نے دیکھا جب پرانی چادر کسی غریب کو دینے کا ثواب یہ ہے, کاش اس بندے کو میں نئی چادر نہ دیتا, نئی چادر دیتا, مجھے اور ثواب ملتا. اس لیے کہ اللہ کی راہ میں پرانی چادر دینے کا ثواب یہ ہے, اللہ کی راہ میں نئی چادر دینے کا ثواب کتنا ہوگا. اللہ کی راہ میں جب نئی پرانی چادر دینے کا ثواب یہ ہے, اللہ کی راہ میں پرانی چادر دینے کا ثواب کتنا ہوگا. اپنے آنکھوں سے اس نے دیکھا اللہ کی راہ میں چادر دینے کا ثواب کتنا ہے. کہ مولا تیسرا جملہ کاش وہ مکمل ہوتا. مولا کیا جملہ ہے, اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کہا ایک دن وہ جا رہا تھا, روٹی لے کے جا رہا تھا, اس کے پاس 2 روٹیاں تھی. یہ غریب اس نے سوال کیا, ہے کوئی اللہ کی راہ میں مجھے کھانا کھلانے والا, میری بھوک مٹانے والا, میں بڑا بھوکا ہوں. اس نے 1 روٹی اٹھا کے دے دیا, 1 روٹی اٹھا کے دے دیا. جب دے دیا اس نے اور سوال کیا, میری بھوک ختم نہیں ہوئی, ہے کوئی اللہ کے راہ میں دینے والا. اس نے جو دوسری روٹی تھی اس کو اس نے نصف کیا, آدھا کیا, اور آدھا دے دیا, آدھا اپنے لیے رکھ لیا. جب وہ مر رہا تھا اس نے اللہ کی راہ میں بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں دیکھ لیا. جب دیکھ لیا اس کے دل میں خیال آیا اور جملہ کہا اور مر گیا, اس کی روح قبض ہو گئی. اس نے جب دیکھا اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو کھلانے کا ثواب کتنا ہے, اس کے دل میں خیال آیا کاش میں پوری روٹی دے دیتا, جو آدھی روٹی اللہ کی بارگاہ میں دینے کا ثواب اتنا ہے, میں پوری روٹی دے دیتا, مجھے اور ثواب مل جاتا. جب آدھی روٹی اللہ کی بارگاہ میں دینے کا ثواب اتنا ہے, میں پوری روٹی دے دیتا, مجھے اور ثواب مل جاتا. تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں اور اہل بیت کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز اگر کوئی ہے وہ نماز ہے. اس کے بعد غریبوں کی امداد, یتیموں کی پرورش, یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں